حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بہت بڑے امام ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، مشکات میں بھی ہے. ان کے پاس دو شخص آئے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، وہ شخص جو ہاتھ میں قرآن پکڑ کے لایا تھا لیکن وہ خارجی تھا، اور خوارج وہ ہیں جو قرآن میں مانوی تحریف کرتے تھے، یعنی قرآن کہنا کچھ چاہتا ہے لے جاتے کہیں پر اور ہے. جیسا بخاری شریف کی حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کی. اب دیکھو، اب یہاں پر دیکھیں، آپ کہتے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا جنہوں نے مولا علی کو شہید کیا تھا، عبد الرحمن بن ملجم، وہ ملعون بھی تو قرآن پڑھ رہا تھا. جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتوے دیے خوارج نے، وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے. لیکن میں ساری امت کو آئیڈیاز کے اس سٹیج سے حضرت شیر خدا کا یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس سے ساری پکچر کلیئر ہو جاتی ہے اور ساری شک کے غبار بیٹھ جاتے ہیں. جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے آ کر حضرت علی شیر خدا سے کہا، حضور وہ آپ کے خلاف جو نظریہ رکھتے ہیں تو اس پر قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. تو حضرت مولا شیر خدا نے فرمایا تھا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ تو صحیح پڑھ رہے ہیں، یعنی کلام صحیح پڑھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ارید بہ الباطل، لیکن اس سے جو مطلب لے رہے ہیں وہ غلط ہے. مطلب جو لے رہے ہیں وہ غلط ہے. آج غیر مسلم آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آتا ہے تو وہ قرآن ہی لے کر آتا ہے، اور وہ آپ کو باطل اور خود کے مذہب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن ہی پڑھتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلم مسلمان سے مباحثہ کرنے آ رہا ہے اور وہ اپنے خود ساختہ مذہب کو جو اسلام کے مقابلے میں بنایا ہوا ہے، اس کے لیے وہ بڑے یقین کے ساتھ اس کو حق سمجھ رہا ہے، اور آپ سے مباحثہ کر رہا ہے آپ کی کتاب سے، اور پڑھے گا قرآن وہ. اور قرآن پڑھ کر تو آپ بھی اپنی انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر تعجب کریں گے کہ یار یہ آیت جو پڑھ رہا ہے تو معنی کیا کر رہا ہے، یہ لے کر کہاں جا رہا ہے. تو ہمیشہ فراڈ یہی ہوتا ہے کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل. کیا جملہ مولا مرتضیٰ کا ہے، انہوں نے فصیل باندھی، فرمایا کہ بات تو وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے کیونکہ قرآن ہے، لیکن ارید بہ الباطل، جو مراد، جو مقصد، جو بات اس سے نکال رہا ہے وہ غلط اور باطل ہے. محمد بن سیرین امام تعبیر الرؤیا اور امام بخاری کے دادا استاذوں میں سے ہیں، بخاری مسلم میں ان سے کئی حدیث ہیں. وہ سامنے ہیں، بندہ قرآن اٹھا کر آیا اور کہنے کا حضور میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. فرما نہیں پڑھو، جاؤ یہاں سے. کہنے کہ میں رسول اللہ کے 2 قول پڑھنا چاہتا ہوں. فرما جاؤ یہاں سے. جب وہ چلا گیا، دیکھو جس کو اپنی دولت کی فکر ہوتی ہے تو وہ ہر ایک کے سامنے تجوری نہیں کھولتا اور ہر ایک کو اپنے اس مکان میں نہیں لاتا جہاں مال ہے، لیکن دین کے لیے ہم نے پھاٹک کھلا رکھا ہوا، ہر ایک کی بھائیں 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 سن رہے ہیں ہم. حضرت محمد بن سیرین نے جب اس کو نکال دیا تو قریبی لوگوں نے سننے کے لیے کہا کہ حضرت قرآن ہی تو پڑھ رہا تھا، حدیث ہی تو پڑھ رہا تھا، آپ سن لیتے. فرما پڑھ تو وہ قرآن ہی رہا تھا، لیکن اس کے بیان و تشریح میں کوئی ایک بات کر لیتا. میں انسان ہوں، کوئی بھی بات بندے کے دماغ پر کبھی اٹک جائے اور نہ نکلے تو فرمایا اگر کوئی بھی بات وہ کرتا خلاف عقائد کے اور خلاف حق کے، اس کا کوئی لہجہ، اس کا کوئی انداز، اس کا کوئی پروناؤنسیشن، اس کا کوئی ایکسنٹ، اس کی وجہ سے مجھے بات اچھی لگ جاتی تو پھر میں خدا کو کیا جواب دیتا. آج میں اور آپ بات کو نہیں سمجھتے، لہجے سے متاثر ہوتے ہیں، آواز کی ترنگ سے متاثر ہوتے ہیں، آج انوائرمنٹ سے متاثر ہوتے ہیں، ہم اس کے ریپر اور اس کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. جبکہ یہ چیز بری نہیں، یہ بری جب ہے کہ جب ماحول اچھا بنا کر بات بری لائی جا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے اس کو بھگایا اس لیے ہے کہ پڑھتا تو وہ قرآن ہی، لیکن اس کا معنی کرنے میں اپنے لہجے کے ساتھ، اپنے انداز کے ساتھ کوئی ایسی نفسیاتی اٹریکشن کرتا جس پر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا اور اس کی بات کو، اس کی اس خوبی کی وجہ سے غلط بات کو بھی قبول کر لیتا. تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر آپ نے ایک اصول ذکر کیا، فرمایا ان ھذا العلم دین، فرمایا یہ جو تم علم لے رہے ہو نا دراصل میں تمہارا دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم دیکھ لو کہ تم یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. اسی مسلم شریف کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگ ایسے آئیں گے جو تمہارے سامنے ایسی بات کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی. صحابہ کرام کے لیے باتیں، اولیاء کی توہین و اہانت، یہ کبھی آپ نے سنی ہے؟ قرآن میں تو ان کا ذکر موجود ہے، لیکن بھائیں بھائیں کیا جا رہا ہے. لیکن وہ طبقہ جو خواہ علماء سے نفرت کرتا ہے اور دین اسلام اور شریعت کی پابندی جو سراسر اس کے لیے خیر ہے، وہ پابندی نہیں، اس کے لیے بھلائی ہے. اگر کراؤلنگ کرنے والا بچہ جو رینگتا ہو زمین کے اوپر، ماں اس کو کچن میں جانے سے روکے اور پابندی لگائے، اس کو ماچس نہ دے اور پابندی لگائے،
اس کو چھری تک پہنچنے نہ دے اور پابندی لگائے تو وہ پابندی نہیں، اس میں اس کی زندگی ہے، اس میں اس کی حیات ہے۔ تو شریعت نے جہاں پابندی لگائی وہ اصل زندگی ہے۔ تو ایک سیکولر طبقہ خواہ مخواہ کا کہ جناب جو اسلام اور اسلام کی پابندی سے بغض میں رکھتے ہوئے اسلام کو جھکانے کے لیے اس کا ویور بن جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا گیا، قرآن نے بھی کہا کہ اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں، بھیڑ بھاڑ دیکھ کر نہیں جانا۔ یہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بھیڑ بھاڑ دیکھ کر نہیں جانا، کیونکہ اکثر اللہ رب العالمین فرماتا ہے جل وعلا کہ اکثر لوگ جو ہیں جو بھیڑ بھاڑ میں آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں لیکن وہ فاسق ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھ دیتا ہوں، دیکھیں یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 49 ہے، یہ آیت آ گئی تو میں نے سامنے قرآن مجید کھول لیا، یہ آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ فرماتا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھیڑ چال سے مروب نہیں ہونا، کیونکہ کثرت جو ہے وہ حق کا معیار نہیں ہے، کسی کا زیادہ ہونا وہ حق پر ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ کثرت تو زیادہ فاسقوں کی ہوتی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اسلام کے قریب آنے پر فساق بڑھیں گے، خیر کم ہو جائیں گے، جب تو قیامت آئے گی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 49 اللہ فرماتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں میں اکثریت فاسقوں کی ہوتی ہے۔ اس نشے کو بھی قرآن نے ہمارے دماغ سے اتار دیا، فضول خیال کو، کہ جو تم ایک بھیڑ چال کے اندر نکل پڑے ہو، تو فرمایا اس میں تو اکثر ہوتے ہیں، تو فرمایا ان ھذا العلم دین، یہ جو علم بیان کیا جا رہا ہے یہ دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، تم اس بات کو دیکھ لیا کرو کہ یہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا